کی بھی نفی نہیں کی، اس کی نسبت ہی نہیں کی، نفی کرتے ہوئے بھی نسبت نہیں کی حضور کی ذات اقدس کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نفی کس کی لہمت طائفۃ، انتفاء الہم، ان کے ارادے کی نفی کی۔ اب یہ جو بات کی یہ اتنی بلند بات ہے کہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس کا اشارہ امام ابو البقاء نے الاملاء میں بھی کیا ہے، اور میں دہرا رہا ہوں ابن عادل الحنبلی نے تفسیر اللباب میں کیا ہے، امام ابن الجوزی نے زاد المسیر تفسیر میں کیا ہے، حتیٰ کہ الفراء نے، الزجاج نے، القفال نے، اور امام شہاب الدین، یہ کل ائمہ لغت، ائمہ نحو اور ائمہ بلاغت ہیں اور اتھارٹیز ہیں، یہ قواعد اور ضوابط وضع کرنے والے، بنانے والے لوگ ہیں۔ ان سب نے یہ سوال اٹھایا ہے، جو بات میں نے کہی یہ سوال ان سب نے اٹھایا ہے کہ طریقہ یہ بنتا تھا کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ لا ادلوک کہا جاتا، لیکن اس کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا ادلوک کہنے کی بجائے لہمت کہہ کر اس رد کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیا۔ اور لہمت میں حضور علیہ السلام سے پھسلن کی نفی نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی ذات سے پھسل جانے کی نفی نہیں، بلکہ وہ دغا باز لوگوں کا ارادہ کرنا کہ حضور کو معاذ اللہ پھسلا دیں، ان کے ہم کی، ان کے ارادے کی نفی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ان تمام ائمہ لغت، ائمہ نحو و بلاغت اور ائمہ تفسیر نے کہ اس اسلوب کے مطابق اب اس کا معنی کیا لیا جائے گا، لہمت، یہ جو انتفاع ہم کیا ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا تاکہ قاعدہ بھی قائم رہے اور شان بھی بیان ہو۔ تو انہوں نے اس ہم سے مراد لے لیا ہے، یہ عبارت لکھی ہے کہا کہ اے لہمت ہمن یؤثر عندک، یعنی ہم میں مؤثر، یعنی انہوں نے جو ارادہ کر لیا تھا آپ کو پھسلانے کا تو پھر وہ مؤثر ارادہ کر لیتے، انہوں نے عبارت تقدیری کے ذریعے جواب دیا ہے۔ لہمت طائفۃ منہم من یضلوا کا جو لفظ تھا تو ہمت میں جو ہم آیا ہے یعنی انہوں نے ارادہ کر لیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس ارادے سے مراد ارادہ مؤثر ہے، یعنی ان کا پھسلا دینے کا جو ارادہ تھا وہ مؤثر ارادہ کرتے، آپ کو متاثر کر دیتے۔ تو انہوں نے ارادے کو مؤثر ارادہ کی شکل میں ارادے کی صفت لگا کر اس طرح قاعدے کو پورا کیا ہے، کلیہ کو پورا کیا ہے۔ یہ علمی جواب ہے، اس کی صحت سے انکار نہیں ہے، بالکل حق ہے۔ اب میں نے اپنی تفسیر میں جو کاغذات میری اپنی تفسیر کے میرے سامنے ہیں جو میں نے لکھا ہے، تو یہ جو کچھ ائمہ فن، ائمہ لغت، ائمہ تفسیر نے جواب دیا کہ ہم سے مراد ہم میں مؤثر ہے، مؤثر ارادہ، پھر وہ مؤثر ارادہ کرتے، یہ ان کا ارادہ مؤثر ہوتا، یہ اپنی جگہ علمی جواب ہے، درست ہے۔ مگر اب میں ایک عاجز آدمی اور انہی ائمہ کے علم کی خاک سے فیضیابی کرنے والا، فیض خیرات لینے والا، اور ان اکابر ان کی برکتوں سے ہی نوکری کرنے والا حضور کے دین کی، ان کے قدموں کے صدقے سے، ان کی برکت سے کرنے والا ایک ناقص آدمی، اب میرا ذوقی وجدان اور علمی فہم دونوں چیزیں اس جواب کی طرف نہیں بلکہ ایک اور جواب کی طرف جاتی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اگر ہم من مؤثرن ہے کہ مؤثر ارادہ کر لیتے، یہ جو کہا تو اس کا نتیجہ تو وہی نکلتا ہے نا کہ ان کا ارادہ مؤثر ہو جاتا تو معاذ اللہ آپ کو پھسلا دیتے۔ تو یہ جو عبارت تقدیری کے ذریعے اس گیپ کو فل کیا جا رہا ہے، قاعدہ اور کلیہ نحو و بلاغت کا جو ہے اس میں اندر جو گیپ آ رہا ہے اس کو جو فل کیا جا رہا ہے، جو ائمہ نے کیا، مفسرین نے، تو بجائے اس کے اللہ رب العزت خود ہی فرما دیتے لا ادلوک، تقدیری عبارت کی ضرورت نہ رہتی، اس تکلف کی ضرورت نہ رہتی، اس اہتمام کی ضرورت نہ رہتی کہ اس ارادے سے مراد یہ ہے، وہ مراد اللہ خود ہی بیان فرما دیتا لا ادلوک، قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ وہ زیادہ آسان تھا، زیادہ عام فہم تھا اور زیادہ ڈائریکٹ تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈائریکٹ موڈ کو نہیں بیان اڈاپٹ کیا، اس براہ راست جو اسلوب ہے بیان کا اس کو نہیں اپنایا، اور عبارت تقدیری کے ذریعے ہم میں مؤثر یعنی ارادہ مؤثر کہہ کر ائمہ تفسیر نے اس گیپ کو فل کیا اور وہ جو جوڑ بنتا تھا اس کو پورا کیا۔ کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے میں یہاں ایک اور جواب، تفسیری جواب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ نہیں تھا کہ ارادہ مؤثر کہے، اس سے یہ اپنی جگہ حق ہے،
یہ معنی درست ہے، تفسیر درست ہے۔ اب میں اضافتاً ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ باری تعالیٰ کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور آپ کا تقدس و عصمت اس قدر عزیز ہے، اس قدر محبوب ہے، اس قدر مقدم ہے کہ ایک باطل امکان تھا کہ وہ آپ کو پھسلا دیتے بصورت دیگر، اس باطل امکان کی نفی کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت، اس باطل اور غلط امکان کا رد کرنا چاہتا ہے، اس باطل امکان کا انکار کرنا چاہتا ہے، مسترد کرنا چاہتا ہے، اسے معدوم قرار دینا چاہتا ہے، مگر اس صورت میں بھی وہ جو لفظ ہے ادلوک، پھسلا دینا، اس کی نسبت گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کی طرف ہو جائے۔ یہ اس کی محبت کی غیرت ہے، اس نے ادلوک کی نسبت حضور کی طرف کرنا گوارا نہیں کیا۔ جیسے سورہ النجم میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، دلہ کی بھی نفی کر دی، غوا کی بھی نفی کر دی۔ بھولنا ہو جاتا ہے آدمی، پورا راستہ ہی بھول جائے، پوری سمت ہی بھول جائے، پورا ہی بھول جائے، اور بھٹکنا ہوتا ہے کہ صحیح راستے پر چل رہا تھا، بس ایسے تھوڑا سا ایک ایگزٹ غلط لے لیا۔ جب آپ موٹر وے پر یا پہ جا رہے ہوتے ہیں، ایگزٹ آتے ہیں تو جا تو صحیح سمت رہے ہیں، ایسٹ کی طرف جانا تھا، ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں، مگر آپ نے ایگزٹ لینا تھا ایگزٹ 35واں ایگزٹ لینا تھا تو غلطی سے 34واں لے لیا، تو یہ 34واں ایگزٹ لے لیا تو تھوڑا سا آپ ایک راہ سے ہٹ گئے، تو یہ بھٹکنا ہوتا ہے، یہ غوا ہے۔ اور دلہ نہیں بھولے، بھولنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسٹ کی طرف جانا تھا، ویسٹ کی طرف چل پڑے، نارتھ کی طرف جانا تھا، ساؤتھ کی طرف چل پڑے، تو پورا راستہ ہی غلط ہو گیا۔ تو بجائے راول پنڈی کی طرف جانا تھا تو راول پنڈی پشاور یہ راستہ تھا، تو آپ کراچی ملتان اور کراچی کی طرف چل پڑے لاہور سے، تو بالکل ہی الٹ ہو گیا۔ یہ ہے دلہ کے تحت، اس کی نفی کر دی، ما دلہ، نہ تو بھولے معراج کی رات جاتے ہوئے، وما غوا، اور نہ ہی تھوڑا سا بھٹکے، ایسا بھی نہیں کہ تھوڑا سے ایگزٹ کا مغالطہ لگ گیا ہو، نہیں۔ اور یہ بات کب کی ہے؟ یہ معراج کی رات کی بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت اس پھسل جانے، بھٹک جانے، بھول جانے کی نسبت بھی اپنے محبوب کی طرف گوارا نہیں فرماتے۔ یہ میرا ذہن اس تفسیر کی طرف جا رہا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں، نسبت ہی گوارا نہیں کی۔ اور کیسے؟ اور فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے محبوب، تمہارے آقا جنہوں نے تمہیں اپنے شرف صحابیت سے نوازا ہے، صاحبکم، جنہوں نے تمہیں اپنی مجلس میں بٹھا کر، جس محبوب نے تمہیں اپنی مجلس میں بٹھا کر صحابی بنا دیا ہے، یہ ہے صاحبکم۔ اس سے مراد دوست یا ساتھی نہیں ہے۔ بہت مترجمین نے کہا کہ آپ کے ساتھی نہ بھولے نہ بھٹکے۔ تو جب میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا عرفان القرآن، تو جب میں سورہ نجم پر پہنچا، ما ضل صاحبکم، صاحبکم کا معنی، تو بہت سارے مترجمین قرآن مجید کا جو ترجمہ اٹھائیں وہ لکھ دیتے کہ آپ کے ساتھی، آپ کے رفیق نہ بھولے نہ بھٹکے۔ تو میری طبیعت گوارا نہیں کی، میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ یہ کہے کہ تمہارے ساتھی نہیں بھٹکے۔ حضور ساتھی تو نہیں ہے، ساتھی تو برابری میں آ جاتا ہے، ہم سری میں آ جاتا ہے۔ تو پھر لفظ صاحب کیوں استعمال کیا؟ تو میں سمجھ گیا کہ صاحب، بھائی اردو زبان کا صاحب تو ساتھی اور رفیق ہی ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، عربی کا، قرآن کا۔ اس کی اصل کو دیکھیں تو صاحب کا لفظ تو صحبت سے ہے، صحبت سے ہے، تو یہ صحبت دینے والا یا صحبت لینے والا وہ صاحب ہوتا ہے۔ کسی کی صحبت میں بیٹھنے والا یا کسی کو اپنی صحبت میں بیٹھانے والا۔ تو جب میں نے اس پر توجہ کی تو میں نے ترجمہ یہ کیا کہ ما ضل صاحبکم، صحابہ کرام کیسے صحابی بنے؟ نہ وہ تہجد پڑھ کے صحابی کہلائے، تہجد نے انہیں صحابی کا ٹائٹل نہیں دیا، نماز پنجگانہ نے صحابی کا ٹائٹل نہیں دیا صحابہ کرام کو، وہ جہاد کرتے جہاد نے انہیں صحابی نہیں بنایا، علم اور تقوی اور فہم اور بصیرت نے صحابی نہیں بنایا، ان کے اخلاص نے، زہد اور ورع نے ان کو صحابی نہیں بنایا، ان کی قربانیوں نے، انہوں نے ہجرت کی، ہجرت سے مہاجرین بنے، صحابی نہیں کہلائے، انہوں نے ریسیو کیا، ٹھہرایا اہل مدینہ نے، وہ انصار بنے، اس سے صحابی نہیں بنے۔ صحابی کا لقب کہاں سے وجود میں آیا؟
وہ ان کے علم سے، عمل سے، ہنر سے، تقوی سے، جہاد سے، اعمال سے، کسی شے سے وہ